السلام علیکم۔ شام کے وقت جنگل میں داخل ہونے کا خیال بظاہر احمقانہ لگتا تھا، لیکن وہ لوگ جن انتظامات کے ساتھ وہاں گئے تھے، ان کی موجودگی میں خوف کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ اچھا خاصا تھرل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ جیپوں کی مدد سے وہاں پہنچے تھے۔ شکار میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے علاوہ شب بسری کا بھی بے حد معقول انتظام تھا۔ کئی ملازم بھی خدمت کے لیے موجود تھے، جنہوں نے جنگل میں ایک مناسب جگہ پر پہنچتے ہی خیموں کی تنصیب کا کام شروع کر دیا تھا۔ طاقتور بیٹری لائٹس نے جنگل کی تاریکی کو اچھا خاصا بے معنی کر دیا تھا، اور وہاں پر ہر کام بے حد سہولت سے انجام دیا جا رہا تھا۔ روشنی کے لیے ایک دوسرا انتظام ایک بڑے الاؤ کی صورت میں بھی کیا جا رہا تھا۔ چودھری افتخار کے کارندے پھرتی سے لکڑیاں اکٹھی کر کے اس الاؤ کو روشن کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جنگل میں اس الاؤ کی موجودگی روشنی کے علاوہ دوسری دو اہم ضروریات کی وجہ سے بھی لازمی تھی۔ الاؤ روشن ہوتا تو جنگلی جانور ان کے پڑاؤ کے قریب آنے سے پرہیز کرتے، پھر موسم کی خنکی کو شکست دینے کے لیے بھی اس الاؤ کی ضرورت تھی۔ الاؤ روشن ہو گیا تو ملازمین نے ساتھ لائی ہوئی کم وزن کی فولڈنگ چیئرز اس کے گرد رکھ کر معزز مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کر دیا۔ اس قدرتی ماحول میں ایک روشن الاؤ کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ تاپنا شہریار کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ البتہ اسے یہ احساس ضرور تھا کہ تکلفات ضرورت سے کچھ زیادہ تھے، جیسے ان فولڈنگ چیئرز کی موجودگی ہی تھی جو شہری زندگی کی علامت بنی۔ اسے جنگل کے ماحول کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ پھر ٹن بند مشروبات کی فراہمی تھی جو احساس دلاتی تھی کہ وہ جدید معاشرے کے نمائندے ہیں اور اس جنگل کے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے شہریار صاحب؟ چودھری افتخار، جو اب تک فارسٹ آفیسر کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا، کچھ الگ تھلگ اور خاموش بیٹھے شہریار کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ بہت شاندار۔ اگر میں آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو ایک بہت ہی خوبصورت منظر سے محروم رہ جاتا۔ شہریار نے بے ساختہ جواب دیا۔ ہاں ہاں ہاں، چودھری نے اس کی بات سن کر قہقہا لگایا اور پھر بڑے تفاخر سے بولا، ہماری بات ماننے والے ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں۔ ہم تو اپنے علاقے میں آنے والے ہر نئے افسر کو اپنا دوست بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دوستی کے لیے ایک دوسرے کی بات ماننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جو ہماری بات مان لیتے ہیں ان کی ہماری دوستی بھی خوب چلتی ہے، اور ساتھ ہی افسری بھی قائم رہتی ہے۔ جو ہمارا دوست نہ بنے وہ خود اپنے آپ سے دشمنی مول لینے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ چودھری افتخار کی یہ پررعونت باتیں، جن میں ایک چھپی ہوئی دھمکی بھی تھی، شہریار کو سخت ناگوار گزر رہی تھی، لیکن وہ چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر چودھری کے کارندوں کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک سالم بکرے کو آگ پر بھوننے کی تیاری کر رہے تھے۔ بہت خوب چودھری صاحب، آپ تو خود اپنے ساتھ بکرا اٹھا لائے۔ اس بکرے کے ہوتے ہوئے ہمارا جنگل آپ کی میزبانی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ فارسٹ آفیسر اقبال باجوہ، جو ذرا دیر کے لیے خیمے کے اندر گیا تھا، باہر آ کر چودھری افتخار سے مخاطب ہوا۔ آپ فکر نہ کریں باجوہ صاحب، کل ہم آپ کے جنگل کو میزبانی کا پورا موقع دیں گے۔ ابھی تو یہ انتظام اس لیے کیا ہے کہ ہمارے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ چودھری افتخار نے اپنے مخصوص انداز میں قہقہا لگاتے ہوئے اقبال باجوہ کو جواب دیا۔ آپ کن سوچوں میں گم ہیں اسی صاحب؟ اس بار اقبال باجوہ خاموش بیٹھے شہریار سے مخاطب ہوا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بیچارے بکرے کی کھال اتار کر اسے آگ پر بھوننے کے لیے لٹکا دینا کتنا آسان ہوتا ہے۔ اگر اس کی جگہ شیر ہوتا تو کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کی بھی جرت نہ کرتا۔ شیر کو شکار کرنے سے پہلے بڑے سے بڑا گھاگ شکاری بھی 10 بار سوچتا ہے کہ کہیں خود اپنی ذات کو ہی نقصان نہ پہنچ جائے۔ شہریار نے بہت سلیقے سے چودھری افتخار کی تھوڑی دیر پہلے کہی بات کا جواب دیا۔ اوہو، لگتا ہے اپنے اے سی صاحب پر جنگل کے ماحول کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے جنگل کا بادشاہ یاد آ رہا ہے۔ لیکن بے فکر رہیں، یہاں شیر نہیں پایا جاتا، یعنی یہ جنگل بغیر بادشاہ کے ہی چل رہا ہے۔ یہاں اگر کوئی بادشاہ ہے بھی تو وہ میں ہوں۔ اس جنگل پر میرا حکم چلتا ہے۔ اقبال باجوہ چونکہ گفتگو کی ابتدا میں یہاں موجود نہیں تھا، اس لیے شہریار کے جملوں کا پس منظر نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے شہریار کی بات کو ایک عام بات کے طور پر لیتے ہوئے اپنا تبصرہ پیش کیا۔ اقبال باجوہ کی بات سن کر شہریار کو احساس ہوا کہ وہاں ایک چودھری افتخار ہی نہیں بلکہ دوسرے کئی دماغوں میں بھی حکمرانی کا خناس بھرا ہوا ہے،
لیکن ان لوگوں پر اپنے اس خیال کو ظاہر کیے بغیر وہ مسکرایا اور شگفتگی سے بولا، اس کا مطلب ہے باجوہ صاحب، کل جب ہم شکار کے لیے نکلیں گے تو آپ سارے جانوروں کو کان سے پکڑ کر لائن حاضر کر دیں گے کہ جناب جس کو دل چاہے شکار کر لیجئے۔ یہ کان پکڑ کر لائن حاضر کرنا اور بندے کی کھال گرا دینا تو دراصل تارڑ صاحب کے محکمے کا کام ہے۔ دیکھیں اس وقت بھی کس قدر اشتیاق سے بیچارے بکرے کے لٹکنے کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اقبال باجوہ پہلے شہریار کی بات پر ہنسا اور پھر ایس پی معظم تارڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ معظم تارڑ واقعی ان لوگوں سے ہٹ کر بیٹھا، بہت شوق سے بکرے کو بھونتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اقبال باجوہ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ کیا بات ہے تارڑ صاحب، کیا زیادہ بھوک لگ رہی ہے؟ اقبال باجوہ نے ایس پی کو قریب پا کر اسے چھیڑا۔ زیادہ سے بھی کہیں بہت زیادہ، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ بکرا تو اکیلا میں ہی کھا لوں گا، آپ حضرات کو جانے کچھ ملے بھی یا نہ ملے۔ اقبال باجوہ کے مذاق کو محسوس کرتے ہوئے معظم تارڑ نے بھی مذاق کیا۔ سچ کہتے ہیں بھائی، پولیس والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اب کوئی بتائے کہ اس جنگل میں یہ اکیلے سارا بکرا ہضم کر لیں گے اور ہم بیچارے کہیں انصاف کے لیے دہائی بھی نہ دے سکیں گے۔ اقبال باجوہ نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ چودھری صاحب کے ہوتے ہوئے کیسا ڈر باجوہ صاحب، چودھری صاحب کی میزبانی کا تو سب ہی دم بھرتے ہیں، اگر آپ خواہش کریں گے تو ہر ایک کے لیے الگ الگ سالم بکرا بھی حاضر ہو جائے گا۔ ایس پی نے خوش آمدانہ لہجے میں یہ جملے کہے تو چودھری افتخار، جو شہریار کی بات سننے کے بعد ایک پرتفکر سی خاموشی میں مبتلا ہو گیا تھا، خوش ہو کر مسکرانے لگا۔ اس کے بعد وہاں ماحول مسلسل بے حد خوشگوار رہا۔ زیادہ تر گفتگو چودھری افتخار اور اقبال باجوہ ہی کر رہے تھے۔ ایس پی معظم تارڑ بھی کبھی کبھی گفتگو میں حصہ لے لیتا تھا، اصل میں وہ شہریار کی موجودگی کے باعث کچھ احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اپنی عمر اور تجربے کی زیادتی کے باوجود اسے شہریار کے بڑے عہدے اور حیثیت کا احساس تھا۔ شہریار خود اس لیے زیادہ نہیں بول رہا تھا کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دے کر ان کے مزاج کو اچھی طرح پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس گفتگو کے دوران انہیں وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا اور ملازموں نے ان کے سامنے کھانا چن دیا۔ کھانا بہت لذیذ تھا، وہ سب ہی شوق سے کھانے لگے۔ ابھی کھانا اختتام پذیر نہیں ہوا تھا کہ ایک بند جیپ ان کے پڑاؤ کے قریب آ کر رکی۔ وہ سب اس جیپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جیپ سے نکلنے والے چہروں نے انہیں مبہوت کر دیا۔ وہ دو انتہائی حسین اور طرح لڑکیاں تھیں، جنہوں نے چمکدار مہین کپڑے سے بنا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ لباس ان لڑکیوں کے حسن کی تجلیوں کو چھپانے کی بجائے اسے کچھ اور نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ دیکھیے چودھری صاحب، آپ کے حکم پر ہم یہاں بھی چلے آئے، اب تو ہماری وفاداری پر کسی شک کی گنجائش نہیں نکلتی۔ آخر ہم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اس وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے ان میں سے ایک، جو عمر میں نسبتاً بڑی لگتی تھی، چودھری افتخار کے قریب آ کر بڑی ادا سے بولی۔ اس کی چال اور بولنے کے انداز میں جو ناز و ادا تھی، وہ صاف بتاتی تھی کہ اس کا تعلق کس جگہ سے ہے اور اس قبیل کی عورتوں کی وفاداری جس شے کے ساتھ مشروط تھی، اس کی چودھری افتخار کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اگر اس جنگل میں چودھری افتخار کی دعوت پر آئی تھی تو بھی خوب جانتی تھی کہ یہاں حفاظت کا اتنا معقول انتظام ہوگا کہ ان کے لیے خطرے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور واپسی پر وہ جو جھولی بھر کر نوٹ اپنے ساتھ لے جاتیں، ان کی تو بات ہی الگ تھی۔ چودھری افتخار نے ان دونوں لڑکیوں کو بھی کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دے دی، جو انہوں نے قبول ضرور کی، لیکن بہت کم مقدار میں، بس سونگھنے جتنا ہی کھایا۔ خوش خوراکی اور شکم سیری ان کی پرفارمنس پر برا اثر ڈال سکتی تھی۔ کھانے کے بعد دونوں لڑکیاں فارم میں آ گئیں۔ ان کے جسم الاؤ کے گرد تھرکنا شروع ہوئے تو گویا جنگل میں منگل کا سماں طاری ہو گیا۔ لڑکیاں ہر طرح کے رقص میں ماہر تھیں۔ پہلے انہوں نے کلاسیکل ڈانس پیش کیا، پھر کسی ڈسکو ڈانسر کی طرح پرفارمنس دینے لگیں۔ اس پرفارمنس سے لطف اندوز ہوتے حضرات کے لطف میں مزید اضافہ کرنے کے لیے چودھری افتخار کے ملازمین نے شیمپین اور وسکی کی سپلائی شروع کر دی۔ ایک ملازم شہریار کے قریب بھی آیا، لیکن شہریار نے انکار کر دیا۔ کیا بات ہے اسی صاحب، کسی مولوی کے وعظ سے ڈر کر تو اس سے پرہیز نہیں فرما رہے، ورنہ آپ کے ماموں لیاقت رانا بہت شوق سے نوش فرماتے ہیں۔
ان کے بیٹے کو بھی ہم نے کئی محفلوں میں شغل کرتے دیکھا ہے۔ یہ آپ کیسے انگور کی بیٹی سے پرہیز کرنے والے نکل آئے؟ اس کے انکار کرتے ہی چودھری افتخار نے تفتیش شروع کر دی۔ بات ڈرنے یا پرہیزگاری کی نہیں، بس میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں جو مجھ پر حاوی ہو کر مجھے بے بس کر دیں۔ شہریار نے سنجیدگی سے چودھری افتخار کی بات کا جواب دیا تو وہ ہنستے ہوئے ایک بار پھر محو رقص لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب وہ لڑکیاں بیلے ڈانس کر رہی تھیں۔ اس ڈانس میں پیٹ کو مخصوص انداز میں دی جانے والی حرکات نے اس کی ہوش ربائیوں کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ رقص کے لیے موسیقی کی تال ضروری ہوتی ہے۔ یہاں موسیقی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آڈیو ریکارڈرز کا معقول بندوبست تھا، لیکن موسیقی سے وہاں کسی کو غرض تھی تو صرف ان دونوں ناچتی ہوئی لڑکیوں کو، تاکہ تال میل کے ساتھ ایک ردم میں ناچ سکیں اور ان کے جسموں کی حرکات بے ترتیب نہ ہونے پائیں۔ باقی لوگوں کے لیے موسیقی اور لفظی شاعری بے معنی ہو چکی تھی اور وہ صرف اور صرف اعضاء کی شاعری سے لطف اندوز ہونے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ مگر پھر ماحول پر چھایا ہوا یہ سحر ٹوٹ گیا۔ دونوں لڑکیوں نے رقص کرنا بند کر دیا اور کرسیوں پر بیٹھ کر سستانے لگیں۔ حاضرین کا خیال تھا کہ وہ سستانے کے بعد دوبارہ اپنے فن کے مظاہرے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی، لیکن پھر ان کی وہاں سے روانگی کے آثار نظر آنے لگے۔ معذرت چاہتا ہوں دوستو، مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ لوگ مزید لطف اندوز ہونا چاہتے ہوں گے، لیکن چونکہ ہماری یہاں آمد کا اصل مقصد شکار کرنا ہے، اس لیے پروگرام کو ذرا محدود رکھا گیا ہے۔ رات اچھی خاصی ہو چکی ہے، ہم لوگوں کو اب آرام کرنا چاہیے تاکہ صبح تازہ دم ہو کر شکار کیا جا سکے۔ چودھری افتخار نے چہروں پر چھائی مایوسی دیکھی تو کھڑے ہو کر معذرت خواہانہ وضاحت پیش کی۔ لڑکیاں اس دوران سب کو اپنی مسکراہٹ سے نوازتی اور بائے بائے کرتی واپس گاڑی میں جا بیٹھی تھیں۔ اگر آپ کہیں تو ان میں سے کسی ایک کو جو آپ کو پسند ہو آپ کے لیے روک لیا جائے۔ ہم 4 بندے ہیں، اگر آپ کل کچھ سست بھی رہے تو کام چل جائے گا۔ شہریار بھی سب کی طرح لڑکیوں والی جیپ کی طرف دیکھتا اس کی روانگی کا منتظر تھا کہ چودھری افتخار نے جھک کر سرگوشی میں اس سے پوچھا، بہت شکریہ چودھری صاحب، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں جو مجھ پر حاوی ہو کر مجھے بے بس کر سکیں۔ مجھے زاہد خشک ہونے کا دعویٰ نہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں بس دور سے ہی اچھی لگتی ہیں۔ شہریار چودھری کی سرگوشی پر ذرا سا چونکا اور پھر مسکراتے ہوئے اسے جواب دے کر دوبارہ جیپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اب چل پڑی تھی اور لمحہ بہ لمحہ ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ چلیں جناب، اب چل کر سونے کے سوا کیا چارہ رہ گیا ہے۔ جیپ نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئی تو اقبال باجوہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ سب لوگ اس کی بات پر قہقہہ مار کر ہنس پڑے اور پھر سچ مچ آرام کے لیے خیموں میں چلے گئے۔ پھر گاؤں میں ہرگز نہیں جانے والی وہاں، ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی تو گئی تھی۔ حوراں کی زبانی گاؤں چلنے کا ذکر سن کر ماہبانو بد کی، پاگلے، اس جانے کی بات الگ ہے اور اس جانے کی بات الگ ہے۔ اب کی بار تو ہمیں زہرہ کے بیاہ میں شرکت کرنے کے لیے جانا ہے، اس موقع کو تھوڑی ٹالا جا سکتا ہے۔ حورا نے اسے سمجھایا، جب ابھی بیاہ رکھنا تھا تو پہلے کیا ضرورت تھی مجھے بلوانے کی؟ میرے پاس کیا فالتو وقت ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد دوڑ دوڑ کر گاؤں جاتی رہوں؟ ماہبانو نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو اس کا پہلے ہی گاؤں میں زیادہ دل نہیں لگتا تھا، اوپر سے اسے اپنے وہاں آخری قیام میں اسے جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ اچھی خاصی خوفزدہ بھی تھی۔ تب میں نے نوراں کے خیال سے تجھے وہاں بھجوایا تھا، بیچاری تجھے یاد کر رہی تھی، لیکن اب تو بیاہ کا معاملہ ہے۔ زہرہ میری بھانجی ہے تو رب نواز بھی کوئی غیر نہیں، برادری ہی کا لڑکا ہے۔ ویسے ہی سب کہتے ہیں کہ حوراں شہر میں رہ کر برادری سے کٹ گئی ہے، اب بیاہ میں شرکت کے لیے نہیں جاؤں گی تو برادری والے 100 نام کریں گے۔ تو ٹھیک ہے بیبے، تو چلی جا اپنی برادری والوں سے رشتے ناطے نبھانے، میں تو ادھر ہی رہ کر اپنی پڑھائی کروں گی۔ حوراں کی بات سن کر ماہبانو نے روٹھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پگلی ہوئی ہے کیا؟ یہاں اکیلی کیسے رہے گی؟ میں اور تیرے ابا دونوں ہی جائیں گے بیاہ میں شرکت کے لیے۔ ویسے تو زیادہ فکر نہ کر، ہمارا کوئی لمبا چوڑا رکنے کا ارادہ نہیں ہے وہاں۔ جمعے کو نماز کے بعد نکلیں گے، اس دن زہرہ کا مائیوں ہے، ہفتے کو مہندی ہوگی اور اتوار کو بارات، پیر کے دن دوپہر کو ولیمے کا کھانا کھا کر شام سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے۔ تو جمعے کی صبح اپنے کالج ہو آنا،
اتوار کو تو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے، بس ایک ہفتہ اور پیر کے دن ہی تجھے کالج سے ناغہ کرنا پڑے گا۔ اب سگی بہن کی شادی پر اتنی قربانی تو دینی ہی پڑے گی تجھے اپنی پڑھائی کی۔ حورا نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ بڑے آئے کہیں کہیں سے سگے، اگر مجھے سگا سمجھتے تو یوں خود سے الگ کرتے۔ مہبانوں نے خفگی دکھائی۔ اچھا چل، اپنی بہن کا نہیں میری بھانچی کا بیاہ سمجھ کر شرکت کر لے، ان سے نہیں مجھ سے تو اپنا رشتہ مانتی ہے نا تو۔ حورا نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اس لیے اسے منانے کے سارے گر جانتی تھی۔ مہبانوں کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ بے دلی سے ہی سہی لیکن راضی ہو چکی ہے۔ اچھا یہ دیکھ، جب تو گاؤں گئی ہوئی تھی تو میں نے تیرے لیے گہنے بنوائے تھے، وہ جو میں نے شیخ صاحب کے ہاں 1 لاکھ کی کمیٹی ڈالی تھی وہ نکل آئی تھی پچھلے مہینے۔ میں نے تھوڑے روپے اور ملا کر تیرے گہنے بنوا لیے۔ زہرہ کے بیاہ پر جائے گی تو یہ گہنے ساتھ لے چلنا، ان میں سے جو تیرا من کرے وہ بیاہ پر پہن لینا۔ اب حورا اسے بہلانے کے لیے دوسری تدبیریں کر رہی تھی۔ گہنے بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ابا سے کہا تھا کہ میرے میڈیکل میں داخلے کے لیے روپے سنبھال کر رکھیں۔ مہبانوں نے خوش ہونے کے بجائے اعتراض کیا۔ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا، وہ تیرا اور تیرے ابا کا معاملہ ہے۔ میں تو ماں ہوں، مجھے تیری پڑھائیوں سے زیادہ تیرے بیاہ کے لیے جہیز جوڑنے کی فکر ہے۔ حورا نے جواب دیا اور زیورات زبردستی مہبانوں کو پکڑا دیے۔ لے انہیں سنبھال کر اپنے بیگ میں رکھ لے، اور ہاں یاد سے بیگ میں تالا بھی لگا لینا، راستے کا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب کوئی چور اچکا ہاتھ صاف کر جائے۔ ان آخری ہدایات کے بعد واضح تھا کہ مہبانوں کو ہر حال میں زہرہ کے بیاہ میں شرکت کے لیے پیرآباد جانا ہے۔ پیرآباد جانا اس بار اسے ہمیشہ سے زیادہ مشکل لگ رہا تھا کہ وہاں چودھری افتخار کا راج تھا۔ وہ تو یہاں فیصل آباد میں رہتے ہوئے بھی چودھری سے اچھی خاصی خوف زدہ تھی۔ پیرآباد سے واپس آنے کے بعد اس نے اکیلے کالج آنا جانا بالکل ترک کر دیا تھا کہ کہیں چودھری کوئی وار نہ کر جائے۔ اس جیسی پہنچ رکھنے والے بندے کے لیے فیصل آباد کوئی ایسا دور بھی نہیں تھا، لیکن شاید ماہبانو اس کے ذہن سے اتر گئی تھی۔ اب وہ دوبارہ پیرآباد جاتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ چودھری کو دوبارہ اس کا دھیان نہیں آتا، مگر وہ یہ سب باتیں حورا کو نہیں سمجھا سکتی تھی، اس لیے مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق وہاں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جنگل کی صبح رات سے بہت پہلے تھی۔ رات کی تاریکی اور جانوروں کی آوازیں مل کر ماحول کو ہولناک بناتی تھیں، لیکن صبح بہت خوبصورت تھی۔ صبح کا آغاز پرندوں کی چہچہاہٹ پر آنکھ کھلنے سے ہوا تھا۔ شہریار نے خیمے سے باہر نکل کر دیکھا تو سورج کی کرنوں کے گھنے درختوں سے چھن کر آنے کے باعث جنگل کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ مصنوعی روشنیوں کے مقابلے میں اس قدر روشنی میں وہاں موجود گل بوٹے الگ ہی رنگ دکھا رہے تھے۔ پھر جنگل کی ایک مخصوص مہک تھی جو صبح کی تازہ ہوا کے ساتھ شامل ہو کر نتنوں میں داخل ہوتی تو اندر تک فرحت اور سرشاری کا احساس ہوتا۔ گڈ مارننگ، اقبال باجوہ نے قریب آ کر کہا تو شہریار چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شہریار کے متوجہ ہونے پر اقبال نے پوچھا۔ شاید اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح، شہریار نے بہت سچائی سے جواب دیا۔ ہاں، یہاں صبح بہت خوبصورت لگتی ہے، خاص طور پر ساری زندگی شہروں میں گزارنے والوں کو تو یہاں آ کر الگ ہی مزہ آتا ہے۔ اقبال باجوہ شہریار کی زبان سے تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ وہ یہاں فارسٹ آفیسر تھا اور جنگل کی تعریف اسے اپنی ہی تعریف لگی تھی، چنانچہ وہ شہریار کو جنگل کے بارے میں مزید معلومات بھی فراہم کرنے لگا۔ یہ جنگل اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا منفرد ہے۔ یہاں صحرائی علاقے بھی ہیں، گھنے جنگل بھی اور آبی ذخائر بھی۔ پیرآباد سے جو نہر گزرتی ہے وہ یہیں سے تو ہو کر جاتی ہے۔ ماحول کے اس تنوع کی وجہ سے یہاں کا حیوانیہ اور نباتیہ بھی بڑا متنوع ہے۔ یہاں بے شمار قسم کے درخت، پودے اور جڑی بوٹیاں ہیں۔ جانوروں میں غزال، پاڑا، نیل گائے، جنگلی سور، جنگلی بلی، ریتلی بلی، بھیڑیا، گیدڑ، لومڑی، نیولا، چیتل سب ملتے ہیں۔ آبی ذخائر میں مچھلیوں کی بہت سی اقسام موجود ہیں، ساتھ ہی کئی قسم کی بطخیں، تیتر، تلور، شاہین، شکرے، گدھ، ہدہد، مرغ زرین، عقاب، چیل اور کنگ فشر بھی پائے جاتے ہیں۔ ابھی ہم شکار شروع کریں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تیتر تو یہاں بہت ہے اور ہم زیادہ تر اسی کا شکار کرتے ہیں۔ بڑے جانوروں جیسے چنکارا، غزال اور پاڑا کی آبادی ذرا کم ہے، اس لیے ان کے شکار پر پابندی عائد کر رکھی ہے حکومت نے۔
سال میں ایک بار مشکل سے پرمٹ دیتے ہیں اس کے لیے۔ ویسے میں اس جنگل پر مزید ریسرچ کروانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ یہاں جو چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ہے اس میں ہومونائڈز جیسے چمپینزی اور ایپس وغیرہ کے فاسلز مل سکتے ہیں۔ اچھا، پھر تو اس جنگل کو نیشنل پارک کا درجہ ملنا چاہیے۔ شہریار کو اندازہ تھا کہ اقبال باجوہ جنگل کی خصوصیات بیان کرنے میں کچھ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے، خصوصاً یہ فاسلز ریکارڈ والی بات تو کہیں سے صحیح نہیں لگتی۔ اس سلسلے میں چنجی نیشنل پارک کا نام سامنے آتا تھا اور اس کی اس خصوصیات کے پیش نظر 1989 میں اسے نیشنل پارک کا درجہ دیا جا چکا تھا۔ ملنا تو چاہیے، مگر اقوام متحدہ کی کچھ شرائط ایسی ہیں جن کے مطابق یہ جنگل نیشنل پارک کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ کچھ رقبے وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ اقبال باجوہ نے بات کو ٹالا۔ اسی وقت ان لوگوں کو ناشتے کے لیے پکارا جانے لگا تو وہ دونوں ناشتے کے لیے چلے گئے۔ ہلکے پھلکے ناشتے کے بعد وہ لوگ شکار کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے جنگل کے اس حصے کا رخ کیا جہاں اقبال باجوہ کے مطابق تیتروں کی بہتات تھی۔ شہریار کو تیتر شکار کرنے کے مقابلے میں فشنگ میں زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے وہ ایک فشنگ راڈ لے کر نہر کے کنارے بیٹھ گیا۔ چودھری افتخار کا ایک ملازم اس کے ساتھ تھا۔ جنگل میں خطرناک جانوروں کی بہتات نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ فکر مند نہیں تھے، لیکن پھر بھی ارد گرد کے ماحول سے باخبر رہنا ضروری تھا۔ نہر میں اقبال باجوہ کی دی گئی اطلاع جتنی تو مچھلیوں کی بہتات نہیں تھی، لیکن پھر بھی وقفے وقفے سے کوئی مچھلی کانٹے میں پھنس ہی جاتی تھی۔ سر جی ادھر دیکھیں۔ شہریار بہت دیر سے کوئی مچھلی نہ پھنسنے کے باعث کچھ بے چین ہونے لگا تھا۔ تب اس کے ساتھ موجود چودھری افتخار کے ملازم نے تقریباً سرگوشی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے ایک جانب اشارہ کیا۔ شہریار نے اس اشارے کے تعاقب میں نظر دوڑائی۔ ان لوگوں سے کافی فاصلے پر نہر کے پانی میں پھولے ہوئے بھاری جسم کا بھوری رنگت والا جانور تیرتا ہوا کنارے کی طرف آ رہا تھا۔ جانور کے سینگوں کی لمبائی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ شاخدار اور مضبوط نظر آتے تھے۔ شہریار مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ یہ پاڑا ہے۔ عموماً شام کے بعد یا بہت صبح سویرے غذا کی تلاش میں اپنی پناہ گاہ سے نکلتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے اس وقت نکل آیا۔ ملازم نے ایک بار پھر سرگوشی میں شہریار کی معلومات میں اضافہ کیا۔ شہریار اسے کوئی جواب دیے بغیر پاڑا کو دیکھتا رہا، جو اب نہر کے پانی سے نکل کر کنارے پر اگی لمبی گھاس کے درمیان آ بیٹھا تھا۔ گھاس میں چھپے ہونے کے باعث اب شہریار اسے صاف طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی موجودگی بہرحال محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت کہیں قریب ہی سے دھائیں کی آواز گونجی اور گھاس میں چھپا بیٹھا پاڑا بری طرح اچھلا۔ شہریار نے دیکھا کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ بے ساختہ ہی فشنگ راڈ ہاتھ سے چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ دوسری طرف سے چودھری افتخار کا ایک ملازم بھی دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار کی چھری تھی، جو اس نے تڑپتے ہوئے پاڑا کے قریب پہنچ کر اس کی گردن پر پھیر دی۔ شہریار صدمے کسی حالت میں اس خوبصورت جانور کے ذبح ہونے کا منظر دیکھتا رہ گیا۔ شاندار چودھری صاحب، بہت ہی پرفیکٹ نشانہ لگایا آپ نے۔ ایس پی معظم تارڑ کی آواز شہریار کے کانوں میں پہنچی تو وہ اپنی گمسم کیفیت سے باہر آیا۔ چودھری افتخار بندوق ہاتھ میں لیے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ معظم تارڑ، اقبال باجوہ اور ملازمین بھی تھے۔ ملازمین مل کر ذبح شدہ جانور کو سنبھالنے لگے۔ کیوں شہریار صاحب، کیسا لگا آپ کو ہمارا نشانہ؟ شہریار کو متوجہ ہوتے دیکھ کر چودھری افتخار نے اس سے پوچھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں چنکارا اور پاڑا کے شکار پر ان دنوں پابندی ہے۔ چودھری افتخار کو نظر انداز کر کے شہریار اقبال باجوہ سے مخاطب ہوا۔ جی ہاں، پابندی تو ہے، لیکن چودھری صاحب دور سے اندازہ نہیں کر پائے کہ یہ پاڑا ہے، بس انہوں نے گھاس میں اس کی جھلک دیکھ کر فائر کر دیا۔ اقبال باجوہ فارسٹ آفیسر ہوتے ہوئے بھی ایک ایسے جانور کی ہلاکت پر جس کے شکار پر پابندی عائد تھی بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شہریار کو سخت تاسف تھا۔ آپ فکر مت کریں شہریار صاحب، پاڑا کوئی اتنی نایاب نسل کا جانور نہیں ہے۔ پاکستان کے تقریباً چاروں صوبوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہاں پابندی اس لیے ہے کہ یہ یہاں ذرا کم تعداد میں ہے، لیکن بہرحال ایک جانور کی ہلاکت سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اقبال باجوہ مکمل طور پر مطمئن تھا۔ فرق کیسے نہیں پڑتا باجوہ صاحب، آپ فارسٹ آفیسر ہیں،
مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس فرق نہیں پڑتا کہ گردان نے ہمیں ماضی میں کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ بلیک بک، کالا غزال کے قصے سے کون واقف نہیں؟ کسی زمانے میں چولستان کے علاقے میں ان کی کثرت تھی، پھر کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے انہیں اتنی کثرت سے شکار کیا کہ ہمارے ہاں سے ہرنوں کی یہ نسل ہی معدوم ہو گئی۔ وہ تو نواب آف بہاولپور کے امریکہ کو تحفے میں دیے گئے 35 کالے ہرنوں کی وجہ سے بات نبھی۔ ہم نے اپنے جس قیمتی جانور کو ختم کر ڈالا تھا، اس کی امریکیوں نے اتنی اچھی طرح افزائش کی کہ بعد میں ہمیں ہی 10 ہرن بھجوا دیے۔ اب ہم انہیں سنبھالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ جانے ہمارا یہ غیر سنجیدہ رویہ کیوں ختم نہیں ہوتا کہ ہم پہلے اپنی چیزوں کی قدر نہیں کرتے، بعد میں ان کے حصول کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ شہریار کو پاڑا کی ہلاکت اور اقبال باجوہ کے بے پرواہ انداز پر اتنا افسوس ہوا کہ وہ اچھی خاصی تقریر کر گیا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا ایسی صاحب، میں اپنی اس غلطی کے لیے حکومت کو جرمانہ ادا کر دوں گا۔ شہریار خاموش ہوا تو چودھری افتخار نے رعونت سے کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اسے شہریار کی یہ تقریر بہت بری لگی ہے۔ شہریار نے زیادہ پرواہ نہیں کی اور ان لوگوں کے ساتھ واپس اپنے پڑاؤ پر آ گیا۔ یہاں ملازمین نے پاڑا کی کھال اتار کر اسے بھوننے کے انتظامات شروع کر دیے۔ 2-4 تیتر اور شہریار کی شکار کی گئی مچھلیاں بھی دوپہر کے کھانے کے مینیو میں شامل تھیں۔ کھانا تیار ہونے کے بعد لگایا گیا تو شہریار نے بنے ہوئے پاڑا پر نگاہ غلط تک نہیں ڈالی۔ اگرچہ معظم تارڑ اور اقبال باجوہ کوشش کر رہے تھے کہ فضا خوشگوار رہے، لیکن شہریار اور چودھری افتخار کے آف موڈ کی وجہ سے فضا مکدر سی ہی تھی۔ شام سے قبل ان لوگوں نے اپنا سامان سمیٹ کر واپسی کی تیاری کر لی۔ شہریار جس جیپ میں بیٹھا تھا اس میں چودھری افتخار بھی موجود تھا۔ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے سی صاحب، میں نے آپ کے مشورے پر غور کرتے ہوئے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کچھ اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری ایک موبائل کمپنی والوں سے بات ہوئی ہے، 2-4 دن میں وہ ہمارے علاقے میں اپنا ٹاور بنانا شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں ارد گرد کے کسی علاقے میں ابھی تک موبائل سروس شروع نہیں ہوئی ہے۔ میں یہ کام کروانے والا پہلا بندہ ہوں گا۔ جیپ جنگل کی حدود سے نکلنے والی تھی جب چودھری افتخار نے شہریار کو یہ اطلاع دی۔ شہریار اس اطلاع پر اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ اسکول، ہسپتال اور سڑک جیسی بنیادی ضروریات کو چھوڑ کر چودھری افتخار کو ترقی کے نام پر اگر کچھ کرنے کا خیال آیا بھی تھا تو اپنے علاقے میں موبائل سروس شروع کرانے کا۔ وہ واقعی ایک بے حد ہوشیار شخص تھا جو اپنے دامن پر لگے الزامات کے داغ ایک ایسے طریقے سے مٹانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے محکوم افراد اس کی گرفت سے ہرگز نہ نکلنے پائیں اور کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ خدا خدا کر کے زہرہ کی شادی نمٹ گئی۔ ماہبانوں نے بہت ڈرتے ڈرتے اس شادی میں شرکت کی تھی۔ سارا وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ حویلی سے بلاوا نہ آ جائے، مگر خیر گزری تھی کہ اس موقع پر بڑی چودھرائن کو اپنی حکمرانی جتانے کے لیے ماہبانوں کو بلانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ شاید شادی والے گھر کا سوچ کر کچھ لحاظ کر گئی تھی۔ ماہبانوں ڈرتی تھی کہ بڑی چودھرائن نے اگر بلایا تو حویلی جانا پڑے گا، اور حویلی میں چودھری افتخار بھی ہوتا جو موقع دیکھتے ہی دوبارہ ماہبانوں کو شکار کرنے کی کوشش کرتا۔ شادی والے دن ماہبانوں کو اطلاع ملی کہ چودھری افتخار شکار پر گیا ہوا ہے۔ اس اطلاع کو سن کر اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس نے آرام سے شادی اور ولیمے کی تقریبات میں شرکت کی اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ولیمے کی دعوت سے واپس آنے کے بعد واپسی کے لیے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ دھیے ادھر آ ذرا، میری ایک بات تو سن۔ حورا نے اس کی مصروفیات دیکھ کر گلا کھنکارتے ہوئے اسے آواز دی۔ آتی ہوں بیبے، بس یہ آخری 2 جوڑے بھی بیگ میں رکھ لوں۔ ماہبانوں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا اور جلدی جلدی کپڑوں کی تہہ لگا کر انہیں بیگ میں رکھ کر زپ بند کرنے کے بعد اس میں وہ چھوٹا سا تالا بھی لگا دیا جو وہ گاؤں آتے وقت حورا کی ہدایت پر سامان کی حفاظت کے خیال سے لگا کر لائی تھی۔ ہاں بیبے، اب بولو کیا بات ہے؟ ابا نے کیا بتایا ہے؟ کب تک نکلنا ہے؟ اب تو ویسے بھی شام سر پر آ گئی ہے، زیادہ دیر ہو گئی تو پھر ہمیں کل تک رکنا پڑے گا۔ ماہبانو حورا کے قریب آ بیٹھی۔ اس وقت کمرے میں وہ دونوں ہی موجود تھیں۔ نوراں باہر آنگن میں ولیمے میں شرکت کرنے کے بعد ساتھ گھر آ جانے والے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔
حوراں اور صفدر کے سوا وہاں گاؤں سے باہر کا تو کوئی فرد نہیں آیا ہوا تھا، اس لیے کسی کے وہاں شب بسری کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بس گاؤں میں ہی رہنے والے برادری کے کچھ لوگ تھے جو اس وقت ساتھ آ گئے تھے اور آنگن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ بات یہ ہے دھیے کہ میں اور تیرے ابا تو ابھی تھوڑی دیر بعد فیصل آباد کے لیے نکلنے والے ہیں، لیکن تیرے ابا نے کہا ہے کہ ماہبانوں سے کہو کہ 2 4 دن یہیں ٹھہر جائے، تیرے کالج میں وہ تیری چھٹی کی درخواست پہنچا دیں گے۔ مگر کیوں؟ میں کس لیے رکوں یہاں؟ میں تو نہیں رکوں گی، مجھے واپس جانا ہے آج اور ابھی۔ ماہ بانو کا رد عمل حوراں کی توقع کے مطابق تھا۔ ضد مت کر میری اچھی دھی، بھاگ یاس نے خود تیرے ابا سے کہا ہے کہ ماہ بانو کو 2 4 دن کے لیے گاؤں چھوڑ جاؤ۔ 2 4 دنوں کے بعد بھاگ یاس خود تجھے واپس فیصل آباد لا کر چھوڑ دے گا۔ ابھی اصل میں ادھر کسی لڑکی کی ضرورت ہے، سارا گھر پھیلا ہوا ہے، اکیلی نوراں بیچاری یہ سب کیسے سنبھالے گی؟ اسے حویلی کے کام سے بھی جانا ہوتا ہے۔ بیاہ کے دنوں میں یہ 3 دن کی چھٹی بھی بڑی مشکل سے منت سماجت کے بعد ملی تھی۔ کل سے اسے کام پر جانا ہوگا، ایسے میں تیرا فرض بنتا ہے نا کہ ماں کا ساتھ دے۔ اگر نگار کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ ہی رک جاتی 2 4 دن میکے میں، لیکن اس کا جی اچھا نہیں ہے۔ بڑی مرادوں کے بعد تو اسے یہ وقت دیکھنا نصیب ہوا ہے، اللہ خیر سے اس کا یہ وقت نکالے۔ اس کی ساس تو ایک دن بھی اسے یہاں رکنے کے لیے نہیں بھیجے گی۔ دیکھا نہیں کہ شادی کی تقریبات میں بھی اپنے ساتھ لاتی لے جاتی رہی ہے۔ اب لے دے کر ایک تو ہی ہے جو نوراں کا ساتھ دے سکتی ہے۔ پورا ماہبانوں کو سمجھانے لگی، مگر بیبے میرا یہاں اکیلے دل نہیں لگتا، تم بھی رک جاؤ نا میرے یہاں میرے ساتھ، ماہبانوں نے فرمائش کی۔ میرا اپنا دل چاہتا ہے کہ رک جاؤں، لیکن تیرے ابا کو مشکل ہو جائے گی، وہ وہاں اکیلا ہوگا تو کون اس کے کھانے پینے کا خیال کرے گا؟ اور تو جانتی ہے کہ تیرا ابا اب مزید یہاں نہیں رک سکتا، جتنے دن کا ناغہ ہو گیا ہے اس سے ہی کاروبار کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ناغے سے اچھے بھلے بندے ہوئے گاہک ٹوٹ جاتے ہیں۔ پورا بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ صفدر بازار میں جہاں پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا، وہاں دوسرے بھی کئی پھل فروشوں کی ریڑیاں ہوتی تھیں۔ صفدر ان سب میں سب سے زیادہ صاف ستھرا اور اچھا مال رکھتا تھا اور قیمت بھی مناسب لگاتا تھا، اس لیے اس کا کام زیادہ اچھا چلتا تھا۔ بڑی بڑی کاروں میں آنے والے بھی صفدر کے ٹھیلے پر سے پھل خریدنا پسند کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ سارے لوگ صفدر کے انتظار میں پھل خریدنا اور کھانا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ صفدر نہ ہوتا تو وہ کسی اور ٹھیلے یا دکان سے خریداری کر لیتے۔ نقصان تو صفدر ہی کا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا۔ تم نے اور ابا نے مجھے دھوکہ دیا ہے بیبے، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ولیمے والے دن مجھے اپنے ساتھ ہی واپس لے جاؤ گے، اب مجھے زبردستی یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ماہبانوں کا کچھ اور بس نہ چلا تو حوراں سے شکوہ کرتے ہوئے رونے لگی۔ میری مجبوری کو سمجھ میری پگلی دھی، میں اور تیرا ابا بھاگ غیاث کو انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کا کچھ بھروسہ نہیں کہ صاف بول دے کہ ماہبانوں میری بیٹی ہے، اسے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانے دیتا۔ اب یہ ہمیشہ رہے گی۔ ذرا سوچ، اگر بھاگیاس نے ایسی کوئی بات کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ پورا اسی خوف میں مبتلا تھی جس میں لے پالک بچوں کے ماں باپ سدا مبتلا رہتے ہیں۔ ایسے کوئی کیسے زبردستی روک سکتا ہے مجھے؟ میں تو نہیں رکوں گی۔ ماہبانو رونا چھوڑ کر چمک کر بولی، تو ابھی نادان ہے، تیری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی۔ پھر تو نے بھاگیاس کو صحیح سے دیکھا بھی کہاں ہے؟ غصے میں اس کی آنکھ سے ساری مروت اور لحاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ اس کی بات مان لی جائے، پورا نے ماہبانوں کو جواب دیا۔ ماہبانوں نے مزید کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن حورا نے اسے بولنے نہیں دیا۔ بس میری دھی، اب کچھ نہیں بولنا، بس جو میں نے کہہ دیا اسے مان لے۔ اب ماہبانو بالکل مجبور تھی۔ تھوڑی دیر بعد حوراں اور صفدر اسے پیار کر کے رخصت ہو گئے۔ وہ بجھے دل کے ساتھ گھر میں پھیلا بکھراوا سمیٹنے لگی۔ مہمانوں کی اکثریت رخصت ہو چکی تھی، لیکن چند افراد ابھی تک بیٹھے گپیں لڑا رہے تھے۔ ادھر ادھر حرکت کرتی ماہبانوں کے کانوں میں بھی ان کی آواز پڑ رہی تھی، پیر سرکار کی برکت سے ہماری تو ساری مشکلیں دور ہو گئیں۔ نگار کی طرف سے فکر تھی، پیر سرکار کی قبر پر منت مانتے ہی اس کی طرف سے خوشخبری مل گئی۔ ادھر اپنی زہرہ کے بیاہ کے لیے کون سی تیاری تھی، لیکن اس کے لیے بھی وسیلہ بن گیا۔ چودھری صاحب نے پچھلا قرض باقی ہونے کے باوجود زہرہ کے بیاہ کے لیے قرض دے دیا۔ میرا تو ایمان پکا ہو گیا ہے پیر سرکار کی کرامت پر،
اگلے برس عرس ہوگا تو خوب نظر چڑھاؤں گی ان کی درگاہ پر جا کر۔ ماہبانو باورچی خانے میں برتنوں کے ڈھیر سے الجھ رہی تھی جب اس نے حوراں کو نہایت عقیدت سے کہتے سنا۔ ماہبانو کو اپنی جنم دینے والی ماں کی ضعیف العقیدی پر افسوس ہونے لگا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی مشکلات حل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتی، بیٹھی پیر سرکار کے گن گا رہی تھی۔ اس کی یہ عقیدت مندی باقی سننے والوں کا ایمان مزید کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی۔ پیر سرکار کی تو کیا ہی بات ہے، وہ مہربان ہو جائیں تو کالا چور بھی آدمی کا ہمدرد بن جائے۔ وہ قصہ سنا ہے تم لوگوں نے کہ ایک کمہار بیچارے کا ہاتھ کسی حادثے میں ٹوٹ گیا۔ اب ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بیچارہ کیا کام کرتا اور کیسے کماتا؟ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس پر سے اکلوتی بیٹی کا بیاہ سر پر آ کھڑا ہوا۔ کمہار کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پیر سرکار کی درگاہ پر آ کر ان کے سامنے گڑ گڑایا اور رویا پیٹا کہ اب آپ ہی مجھ غریب کی مدد کریں۔ خدا کا کرنا دیکھو، اسی رات کمہار کے گھر پر ایک مسافر آ کر رکا۔ اس بیچارے کے پاس اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مسافر کو کیا کھلاتا؟ لیکن ظاہر ہے مہمان کو بھوکا بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کمہار جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مہمان کی خاطر آس پڑوس والوں کے پاس گیا اور تھوڑا تھوڑا کھانا مانگ لایا۔ رنگ برنگا کھانا دیکھ کر مسافر کی سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا۔ اس نے کمہار سے تفصیل پوچھی، اس نے سارا سچ بتا دیا۔ اس وقت تو مسافر خاموش ہو گیا، لیکن صبح اذانوں سے بھی پہلے کمہار کو جگا کر بتایا کہ وہ جا رہا ہے۔ جاتے جاتے وہ کمہار کو ایک چھوٹی سی پوٹلی تھما گیا، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک نامی گرامی ڈاکو ہے۔ اس کے جانے کے بعد کمہار نے پوٹلی کھول کر دیکھی تو اس میں گہنے اور روپے تھے۔ بس اس کے تو دن ہی پھر گئے۔ بیٹی کا بیاہ بھی خوب اچھی طرح ہوا اور آگے کی پریشانی بھی دور ہو گئی۔ کمہار نے سمجھ لیا کہ یہ ساری پیر سرکار کی کرامت ہے، جنہوں نے دوسروں کو لوٹنے والے کے ہاتھ اس کا دامن بھر دیا۔ نورا کے عقیدت مندی کا اظہار کرنے کی دیر تھی، فوراً ہی وہاں موجود ایک بزرگ نے ایک قصہ پیر سرکار کی کرامت کے بارے میں سنا دیا۔ ایسے اور بھی کئی قصے تھے جو لوگ سناتے رہتے تھے۔ ماہبانوں کو کبھی ان واقعات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ قصے جان بوجھ کر اپنی طرف سے گھڑ کر پھیلائے گئے ہیں، لیکن عقیدت مندی کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل تھا۔ اپنے چودھری صاحب پر بھی ان کے دادا حضور کی بڑی نظر کرم ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ کیسے پھل پھول رہے ہیں۔ خیر کمی تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی، لیکن پیر سرکار کے کرم سے ان کا نصیب اتنا بلند ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں فائدہ ہی پاتے ہیں۔ اب شکار کا ہی قصہ سنو۔ چودھری صاحب اپنے دوستوں کو لے کر شکار پر گئے تھے۔ گھر سے نکلے تھے کہ بس ذرا جنگل میں گھومنے پھرنے کی تفریح رہے گی اور تیتروں وغیرہ کا شکار کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن ادھر تو ان کے ہاتھ پاڑا لگ گیا۔ اب بتاؤ، پاڑا دن کی روشنی میں کبھی باہر نکلتا ہے؟ لیکن چودھری صاحب کے ساتھ جانے والوں نے بتایا کہ ایک موٹا تازہ پاڑا دن دہاڑے چودھری صاحب کے سامنے ایسے آ گیا جیسے کسی نے اسے ان کی خدمت میں بھیجا ہو کہ لو اس سے اپنے مہمان کی دعوت کرو۔ کل رات ہی وہ لوگ واپس آئے ہیں شکار سے، ساتھ جانور کی کھال اور اس کی منڈی بھی ہے۔ چودھری صاحب دونوں چیزوں کو محفوظ کروا کر اپنے ڈرائنگ روم میں سجانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سارا قصہ سنانے والا تو عقیدت مندی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ماہبانوں کے ہاتھ پاؤں سن پڑنے لگے۔ وہ جو ایک اطمینان تھا کہ چودھری افتخار گاؤں میں موجود نہیں، اس قصے کو سن کر رخصت ہو گیا اور وہ اپنے ارد گرد منڈلاتے خطرے کو محسوس کرنے لگی۔ چودھری افتخار شکاری تھا اور شکاری کبھی بھی اپنے شکار کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وہ دبے قدموں سے اس کے تعاقب میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک اسے شکار نہ کر لے۔ ماہبانو سمجھ سکتی تھی کہ چودھری افتخار چپکے سے گھات لگائے اسے شکار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس کا یہ اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد حتی الامکان کام سمیٹنے کے بعد جب سب گھر والے بستر پر لیٹے تو ماہبانوں نے رات کی خاموشی اور اندھیرے میں ہونے والی وہ آواز سنی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر اندر کودا ہو۔ ماہبانوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ خدشوں اور اندیشوں نے اس کی نیند پہلے ہی اڑا رکھی تھی۔ شدید تھکن کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب جو اس نے دھمک سنی تو پوری جان سے کانپ گئی، لیکن وہ پہلے ہی طے کر چکی تھی کہ چودھری کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوگی۔ سنائی دینے والی آواز واقعی کسی انسان کے کودنے کی ہے یا کسی بلی وغیرہ نے چھلانگ لگائی ہے؟
پہلے یہ تصدیق کرنا ضروری تھا۔ ماہ بانو چپکے سے اپنے بستر سے نیچے رینگ گئی۔ بستر چھوڑنے سے پہلے اس نے اپنے گرد بڑی سی سیاہ چادر لپیٹ لی تھی۔ وہ رینگتی ہوئی بنا آہٹ کیے کمرے کے دروازے تک گئی اور اندھیرے میں ڈوبے آنگن کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ پہلی نظر میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، مگر پھر اس نے قدموں کی آہٹ سے دیوار پھلانگنے والے کو پا لیا۔ وہ دبے قدموں سے چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور بانو سمجھ گئی کہ باہر کچھ اور افراد بھی موجود ہیں جنہیں وہ دروازہ کھول کر اندر بلانا چاہتا ہے۔ وہ تیزی سے حرکت میں آئی اور کمرے کے دروازے سے نکل کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ سیاہ چادر کی وجہ سے اس کا وجود اندھیرے کا جز بنا ہوا تھا، اور یوں بھی دیوار پھلانگ کر آنے والے کا رخ اس کی بجائے دروازے کی طرف تھا، اس لیے اسے باورچی خانے تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ بغیر دروازے کا یہ باورچی خانہ اسے ہرگز پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ وہاں پناہ لینے آئی بھی نہیں تھی۔ چودھری افتخار کے گاؤں میں موجود ہونے کا سن کر اس نے اس قسم کی صورتحال میں گرنے کی صورت میں پہلے ہی اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل طے کر لیا تھا، اور اب وہ بہت خاموشی سے اس پر عمل پیرا تھی۔ اپنی اس مصروفیت کے دوران اس کے کان باہر کی طرف بھی لگے ہوئے تھے۔ آنے والے اندر آ چکے تھے، اور ان کے قدموں کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ 3-4 سے کم نہیں۔ ذرا دیر میں ماہ بانو نے نوراں غیاث اور اپنے چھوٹے بھائی الیاس کی گھبرائی ہوئی آوازیں سنیں۔ پھر ان آوازوں میں سے اس نے کچھ اجنبی آوازیں بھی سنیں۔ یقیناً وہ لوگ اسی کے بارے میں استفسار کر رہے تھے۔ ماہ بانو جانتی تھی کہ انہیں اس تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اسے اب پرواہ بھی نہیں تھی، جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکی تھی، اور اب اطمینان سے باورچی خانے کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ آخر ان میں سے ایک وہاں پہنچ گیا۔ یہ رہی، یہاں چھپی ہوئی ہے۔ ماہ بانو کو دیکھتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ 2 بندے بھاگتے ہوئے تیزی سے وہاں آئے۔ ان سب نے اپنے چہروں کو ڈھانٹوں سے چھپا رکھا تھا۔ اٹھا لو اسے اور جیپ میں ڈالو، آنے والوں میں سے ایک نے حکم دیا، اور 2 بندے ماہ بانو کی طرف بڑھے۔ وہیں رک جاؤ، خبردار جو کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، میں خود تم لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوں۔ ماہ بانو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ آنے والے اس کے اس انداز پر حیران رہ گئے، مگر پھر وہ بھی چل پڑے۔ آنگن میں نوراں غیاث اور 10 سالہ الیاس ہراساں کھڑے تھے۔ بندوق تانے ایک شخص ان کے سروں پر سوار تھا۔ خبردار، اگر اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو منہ بند رکھنا۔ صبح تمہیں تمہاری بیٹی زندہ مل جائے گی۔ اگر زبان کھولی تو پھر اس کی لاش ہی پا سکو گے۔ جس شخص نے ماہ بانو کو اٹھانے کا حکم دیا تھا، اس نے ہی باروب لہجے میں ان تینوں کو دھمکی دی، اور وہ لوگ باہر نکل آئے۔ ماہ بانو کو انہوں نے جیپ کی اگلی سیٹ پر بٹھایا تھا، اور اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا جا رہا تھا، اور وہ بغیر کوئی واویلا کیے ان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی تھی۔ شاید پیٹرول کی بوتل کا ڈھکن ڈھیلا ہو کر اس سے پیٹرول گر گیا ہے۔ مجھے جیپ میں پیٹرول جیسی بو آ رہی ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی جیپ ڈرائیو کرنے والے نے خیال ظاہر کیا، بو تو ہمیں بھی آ رہی ہے، لیکن ابھی رکے بغیر چلتے رہو، بعد میں آرام سے دیکھیں گے۔ پچھلی نشست سے جواب دیا گیا۔ ماہ بانو ان سے بے نیاز بنی باہر کی طرف دیکھتی رہی۔ باہر اندھیرا تھا، لیکن پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا کہ جیپ کا رخ حویلی کی طرف نہیں، وہ حویلی کے راستے سے ہٹ کر نہر کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ یعنی اسے اغوا کرنے والا چودھری افتخار کے سوا بھی کوئی اور ہو سکتا تھا۔ ماہ بانو کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور پھر اس نے خود ہی اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ چودھری افتخار کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں تھا جس کی اس پر نظر ہوتی۔ اس رات تو اتفاقاً اسے حویلی کے اندر ہی ماہ بانو سے دست درازی کا موقع مل گیا تھا، لیکن یقیناً عام حالات میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ حویلی میں اپنی بیویوں اور دیگر اہل خانہ کی موجودگی میں ایک لڑکی کو اغوا کروا کر اس کے ساتھ داد عیش دیتا۔ اپنے اس قسم کے مذموم مقاصد کے لیے یقیناً اس نے کوئی دوسرا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچے تو ماہ بانو کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ ڈھاٹا پوشوں نے اسے جس کمرے میں پہنچایا، وہاں چودھری افتخار اس کا منتظر تھا۔ ماہ بانو کو سامنے پا کر وہ کھل اٹھا۔ بہت تڑپایا تو نے ہمیں، اس رات چکنی مچھلی کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل گئی، لیکن دیکھ ہم پھر بھی تجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنے ہاتھ میں موجود شراب کا جام لہراتے ہوئے اس نے ایک خوشی بھرا قہقہا لگایا۔
ماہبانو کوئی جواب دیے بغیر خاموش کھڑی رہی۔ اس کے انداز میں عجیب سی بے نیازی اور بے پرواہی تھی۔ چودھری افتخار ٹھٹکا اور غور سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، آج بڑی چپ ہے، نہ کوئی شور نہ گالی گلوچ۔ میں تو سمجھا تھا میرے بندے تیرے ہاتھ پیر باندھ کر تجھے میرے سامنے لا کر پھینکیں گے، لیکن تو خود اپنے قدموں پر چل کر آئی ہے۔ ماہبانو اس بار بھی خاموش رہی۔ چل اچھی بات ہے کہ تجھے خود ہی عقل آ گئی۔ خاموشی سے میری بات مان لینے میں ہی تیرا فائدہ ہے، پر یہ تو بتا کہ اب اس چادر میں لپٹی ہمارے ضبط کو کیوں آزما رہی ہے؟ دور پھینک اس چادر کو اور یہاں میرے پاس آ۔ چودھری افتخار کی اس فرمائش پر ماہبانو نے اپنے گرد مضبوطی سے لپٹی چادر کو سرکایا۔ سامنے سے چادر ہٹی تو اس کے گریبان سے دامن تک کچھ نم نم سی قمیض ظاہر ہو گئی، لیکن چودھری افتخار کی نظر اس کی قمیض کی بجائے اس کے سانچے میں ڈھلے ہوئے جسم کو ٹٹول رہی تھی۔ چادر سرکانے کے بعد ماہبانو نے چودھری افتخار کے دوسرے حکم کی پیروی نہیں کی تھی۔ اب آ جانا، کیوں تڑپاتی ہے؟ چودھری نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ ماہبانو بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی رہی۔ چل، اگر تو نہیں آتی تو ہم خود تیرے پاس آ جاتے ہیں، اتنا نخرہ دکھانا تو تیرا حق بنتا ہے۔ چودھری افتخار لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہیں رک جاؤ چودھری، ماہبانو نے کڑکتی ہوئی آواز میں اسے تنبیہ کی اور اپنی بند مٹھی کھولی۔ اس بند مٹھی میں ماچس کی ایک ڈبیا صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر شراب نے تمہارے اندر کوئی حس باقی چھوڑی ہے تو وہیں رک جاؤ اور اس بو کو سونگھو جو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ میں اپنے بدن پر مٹی کا تیل چھڑک کر یہاں آئی ہوں۔ اگر تم نے مجھے انگلی بھی لگانے کی کوشش کی تو میں اس ماچس سے خود کو آگ لگا لوں گی۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر زبردستی میرے قریب آنے کی کوشش کرو گے تو خود بھی جل کر مرو گے۔ ماہبانو کا لہجہ اتنا بھیانک تھا کہ چودھری کا سارا نشہ حرن ہو گیا اور وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ جس بو کی طرف ماہبانو نے اس کی توجہ دلائی تھی وہ اس نے اس کی آمد کے ساتھ ہی محسوس کی تھی، لیکن شراب کے نشے اور ماہبانو کو پانے کی ترنگ میں نظر انداز کر گیا تھا۔ مگر اب اس بو کی حقیقت اسے سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ماہبانو کو بغور جائزہ لیا۔ وہ اپنے ارادے میں نہایت غیر متزلزل نظر آتی تھی۔ اس کا اور چودھری افتخار کا درمیانی فاصلہ اتنا تھا کہ وہ جب تک اس کے قریب پہنچ کر ماچس کی ڈبیا چھیننے کی کوشش کرتا وہ خود کو آگ لگا چکی ہوتی۔ ماچس کی ڈبیا اور اس سے نکالی ہوئی ایک تیلی اس کے ہاتھوں میں بالکل تیار تھی۔ چودھری افتخار نشے میں ہونے کے باوجود جانتا تھا کہ اگر یہ تیلی جل گئی تو ماہبانو کا مٹی کے تیل میں ڈوبا وجود اتنی تیزی سے آگ کی لپیٹ میں آئے گا کہ وہ لمحوں میں جل کر بھسم ہو جائے گی۔ وہ شکست خوردہ سا پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے، اس روز بھی ایک آگ نے بھڑک کر تجھے بچا لیا تھا اور آج بھی تو نے ایک آگ کی دھمکی کو درمیان میں لا کر ہمارے قدموں کو روک دیا ہے، لیکن تو نہیں جانتی کہ ایک آگ ہمارے اندر بھی بھڑک رہی ہے جو تجھے حاصل کیے بغیر نہیں بجھے گی۔ ابھی تو چلی جا، لیکن یاد رکھ کہ تجھے صرف اور صرف چودھری افتخار کا ہی بننا ہے۔ اس بار میں اس راستے سے آؤں گا کہ تو مجھے روک نہیں سکے گی۔ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھنے کے بعد اس نے ماہبانو سے کہا اور پھر اپنے کسی ملازم کو آواز دے کر بلایا۔ اسے واپس اس کے گھر چھوڑا۔ ملازم کے حاضر ہونے پر چودھری افتخار نے اسے حکم دیا اور ساتھ ہی ماہبانو کو بھی ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ ماہبانو غیر یقینی کی کیفیت میں اپنے گرد دوبارہ چادر لپیٹتی باہر کی طرف بڑھی، لیکن اس کا انداز اس ہراساں ہرنی کا سا تھا جو ذرا سی آہٹ پر بھی چونک اٹھتی ہے کہ جانے شکاری اب کہاں سے حملہ کرے گا۔ غیاث محمد اور نورہ حیرت کی تصویر بنے ایک ٹک اپنے گھر کے آنگن میں بکھرے اس سامان کو دیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے لیے اپنے آنگن کا منظر اجنبی ہو گیا تھا۔ رات سے مسلسل وہ اس طرح کی حیرتوں کی زد میں تھے۔ پہلے ماہبانو اغوا کی گئی۔ نورہ نے پچھلی بار ماہبانو کے ابتر حالت میں اسے حویلی سے واپس آنے والے واقعے کی روشنی میں بھانپ لیا تھا کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے۔ اس نے غیاث محمد کو بھی اپنے خیال میں شریک کر لیا۔ غیاث محمد پوری بات سن کر اس پر بے حد خفا ہوا تھا کہ نورہ نے اسے اس واقعے سے بے خبر کیوں رکھا۔ اگر وہ اسے بتا دیتی تو وہ ماہبانو کو کبھی یہاں نہ روکتا۔ ابھی ان لوگوں میں اس موضوع پر بحث چل رہی تھی کہ ماہبانو صحیح سلامت واپس لوٹ آئی۔ نورہ اور غیاث محمد کے سوالوں کے جواب میں کچھ بتانے کے بجائے اس نے صرف ایک بات کہی کہ صبح اسے فیصل آباد واپس بھجوا دیا جائے، لیکن صبح ان کے لیے ایک اور حیرت منتظر تھی۔
چودھری افتخار کا منشی اللہ رکھا پھلوں اور مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ صبح صبح ہی وہاں آ دھمکا تھا، اور اس نے مہبانوں کے لیے چودھری افتخار کے رشتے کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ خود ہی یہ بھی طے کر دیا تھا کہ آنے والے جمعے کو عصر کے بعد چودھری افتخار اور مہبانوں کا نکاح ہوگا۔ پے در پے پیش آنے والے ان واقعات نے نورہ اور غیاث محمد کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی تھیں، اور وہ ایک ٹک آنگن میں رکھے پھلوں اور مٹھائی کے ٹوکروں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اتنی ڈھیر ساری نعمتیں ایک ساتھ پہلے کبھی ان کے آنگن میں نہیں اتری تھیں۔ کیسے بیاہ دوں اپنی اتنی سونڑی کڑی کو اس کے باپ سے بھی زیادہ عمر کے چودھری سے؟ چودھری تو پہلے ہی تین تین بیاہ پھڑکا کر بیٹھا ہے۔ ایک تو چلو اللہ کو پیاری ہو گئی، پر وہ جو دو بیٹھی ہیں وہ تو ایک سے بڑھ کر ایک ظالم اور دماغ دار ہیں۔ وہ تو کھا ہی جائیں گی میری معصوم دھی کو۔ آخر نورہ کی ممتا ہی بلبلائی تو اس نے لب کھولے۔ ہمت ہے تو انکار کہلا دے، دوجا سا بھی نہیں لینے دے گا چودھری ہمساروں کو۔ غیاث محمد اس پر الٹا۔ نورہ خود بھی یہ بات سمجھتی تھی، سو جواب دیے بنا اوڑھنی کا پلو آنکھوں پر رکھ کر سسکنے لگی۔ غیاث محمد کچھ دیر خاموش بیٹھا، اسے آنسو بہاتا دیکھتا رہا، پھر کھسک کر اس کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، ایک بات سن نورہ۔ نورہ اس کے اس انداز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے متوجہ دیکھ کر غیاث محمد اسی سابقہ انداز میں بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ چودھری کی بات تو ہمیں ماننی ہی پڑے گی، کیوں نہ خوشی سے مان لیں؟ چودھری سے اپنی دھی بیاہ کر ہم نقصان میں نہیں رہیں گے، ہماری تو شان ہی الگ ہو جائے گی۔ چودھری کا رشتہ دار جان کر سارے ہماری عزت کریں گے۔ غیاث محمد کی آنکھوں میں حرص تھی، اس عزت اور مقام کے لیے جو ساری زندگی اسے کبھی میسر نہیں آئے تھے۔ نورہ نے اس پر ایک ملامتی نظر ڈالی۔ شرم کر غیاث محمد، جسے کبھی باپ بن کر پالا نہیں، آج اس کے ارمانوں کا خون کر کے اپنی عزت کمانے کا سوچ رہا ہے۔ تو کون ہوتا ہے مہبانوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ اس کے ماں پیو حوراں اور صفدر ہیں، پہلے ان سے پوچھ کہ وہ چودھری سے اپنی دھی بیاہنے کو راضی بھی ہیں یا نہیں، پھر گاؤں میں اپنی ٹور بنانے کا سوچنا۔ نورہ جو اس سے پہلے اپنی مجبوریوں کے قصے سنا کر مہبانوں کو حویلی میں چاکری پر مجبور کرتی رہی تھی، غیاث محمد کو لان تان کرنے لگی، لیکن غیاث محمد بھی دبنے والا نہیں تھا۔ نورہ کی بات سن کر فوراً بھڑک اٹھا، پالا کسی نے بھی ہو، دھی تو وہ میری ہی ہے۔ تیرے بہن بہنوئی کون ہوتے ہیں میری دھی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ میں نے احسان کیا تھا جو ان کی سونی گود کو اپنی دھی سے آباد کر دیا۔ اب مرضی کہ میں جہاں چاہوں اپنی دھی کو بیاہوں۔ ویسے بھی چودھری کو انکار کرنے کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ چاہے تو کھڑے کھڑے ہمیں گاؤں سے نکلوا دے، پھر سوچ کہاں جائیں گے ہم سارے؟ ہمارا تو بیٹا بھی ابھی کسی لائق نہیں ہے، کہاں رلتے پھریں گے ہم اپنی مٹی کو چھوڑ کر؟ غیاث محمد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا، اس حقیقت کو نورہ بھی سمجھتی تھی، چنانچہ ایک بار پھر اوڑھنی کا پلو آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی۔ کیوں رو رو کر اپنی جان ہلکان کرتی ہے؟ شکر کر کے ہمارے منہ پر کالک ملنے سے رہ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب پیر سرکار کی کرامت سے ہوا ہے، انہوں نے پہلے بھی ہماری بگڑی بنائی ہے، اب بھی ان کا ہی کرم ہوا ہوگا کہ مہبانوں خیریت سے گھر آ گئی اور چودھری نے بیاہ کا پیغام بھیج دیا، ورنہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے چودھری کے آگے؟ میری مان ناشکری مت کر اور ہنسی خوشی راضی ہو جا۔ منشی اللہ رکھا جاتے جاتے اشارہ دے گیا ہے کہ اس بیاہ کے بعد ہم پر چڑھا قرض بھی معاف ہو سکتا ہے۔ غیاث محمد نورہ کو سمجھانے لگا، پیر سرکار کی کرامت، عزت کا محفوظ رہنا اور قرض سے نجات وہ حوالے تھے جنہیں سن کر نورہ بھی قائل ہو گئی اور جھٹ آنسو پونچھ ڈالے۔ بات تو تیری جی کو لگتی ہے غیاث محمد، پر دیکھ حوراں اور صفدر کو بھی اس بیاہ پر بلا لینا، انہوں نے اتنی چاہ سے مہبانوں کو پالا ہے، ان کے دل میں بھی 100 ارمان ہوں گے اس کے بیاہ کے لیے۔ ہاں ہاں ان کو بھی بلائیں گے، تو فکر ہی نہ کر، میں ایک دن پہلے کسی کو بھیج کر ان دونوں کو بلوا لوں گا، تو بس اب مہبانوں کو سمجھانے کی فکر کر، اس کا مزاج ذرا ٹیڑھا ہے، آسانی سے نہیں مانے گی۔ نورہ کے راضی ہوتے ہی غیاث محمد نے پرجوش انداز میں اسے یقین دہانی کروانے کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ سب سے اہم مسئلے کی طرف مبذول کروائی۔ فکر نہ کر، میں اسے راضی کر لوں گی، نورہ نے اطمینان سے جواب دیا، جبکہ کمرے کے دروازے پر کھڑی مہبانوں
اپنے سگے ماں باپ کے کیے اس بے رحمانہ فیصلے کو سن کر ساکت سی رہ گئی۔ اپنے مفادات پر اسے بھینٹ چڑھانے کا فیصلہ کرنے والوں نے ایک بار بھی اس سے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ اس قربانی پر راضی بھی ہیں یا نہیں۔ شہریار کو جانے کیا سوجی کہ اس نے اچانک ہی پیرآباد کے دورے کا فیصلہ کر لیا۔ اصل میں اب تک اس کا جتنی بار بھی پیرآباد جانا ہوا تھا وہ وہاں چودھری افتخار کے مہمان کی حیثیت سے گیا تھا۔ اس حیثیت میں اسے ایک بار بھی موقع نہیں ملا تھا کہ وہ گاؤں کے حالات اور مسائل کا جائزہ لے پاتا۔ آج کے اس دورے کا مقصد گاؤں کا جائزہ لینا اور وہاں کے مسائل کو سمجھنا تھا۔ پھر وہ اسکول والے معاملے کو بھی اب حتمی طور پر نمٹا دینا چاہتا تھا۔ چودھری افتخار کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دلائل سے قائل ہونے والا بندہ نہیں، اس کے سامنے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ اب وہ پیرآباد کی حدود میں تھا۔ اس کے ساتھ حسب معمول صرف ڈرائیور مشابرم خان اور عبد المنان ہی موجود تھے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی شہریار نے سب سے پہلے اسکول کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں ایک کسان سے اسکول کی لوکیشن معلوم کر کے مشابرم خان نے گاڑی اسکول جانے والے راستے پر ڈال دی۔ اسکول کیا تھا، بس ساتھ ساتھ بنے دو کمرے تھے جن پر پرائمری اسکول پیرآباد کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ مشابرم خان نے گاڑی روکی تو شہریار اور عبد المنان اس کمرے کی طرف بڑھ گئے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور کھلے دروازے سے تختہ سیاہ پر کچھ لکھتا ماسٹر آفتاب صاف نظر آ رہا تھا۔ گاڑی کی آواز پر ماسٹر آفتاب بھی متوجہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے شہریار اور عبد المنان کو دیکھا لپک کر باہر آیا۔ السلام علیکم سر۔ آپ یوں اچانک؟ وہ شہریار کی آمد پر حیرت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے شہریار کو وہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ اچانک آنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ آدمی کو وہ کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو اطلاع دے کر آنے کی صورت میں چھپا لیے جانے کا خدشہ ہو۔ شہریار نے ماسٹر آفتاب سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ موسٹ ویلکم سر، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے اسکول کی صورتحال ہر دو صورتوں میں آپ کو ایک جیسی ہی نظر آئے گی۔ ماسٹر آفتاب کے پراعتماد جواب پر شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ماسٹر آفتاب ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ کوئی زبردستی نوکری بھگتانے والا بندہ تو نہیں تھا کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ورنہ تساہل برتتا۔ وہ تو مشنری جذبے کے ساتھ پیرآباد کے اس برائے نام اسکول میں نوکری کر رہا تھا، بلکہ نوکری بھی کیا، پیرآباد کے بے شعور لوگوں میں آگہی کے دیے روشن کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ شہریار ماسٹر آفتاب کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہو گیا۔ بچے اسے نہیں پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے نہایت ادب سے اسے سلام کیا۔ بچوں کے سلام کا جواب دے کر شہریار کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اکھڑے ہوئے فرش، چٹکی ہوئی دیواریں اور اڑے ہوئے رنگ والا یہ کمرہ اپنی ٹین کی چھت کے ساتھ بے حد سرد ہو رہا تھا۔ دو دیواروں پر مخالف سمتوں میں تختہ سیاہ موجود تھے، جبکہ کچھ ہاتھ سے بنے چارٹس وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے۔ بچے نیچے دریوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دریوں پر بیٹھ کر پڑھتے مختلف عمر کے ان بچوں کی تعداد گاؤں کی آبادی کے لحاظ سے بہت کم تھی، لیکن پورے اسکول کے ایک کمرے میں سمانے کی وجہ سے جگہ کے اعتبار سے وہ تعداد زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ماسٹر آفتاب کے کہنے پر دو ذرا بڑی عمر کے بچے برابر کے کمرے سے ایک کرسی اٹھا لائے۔ دو کرسیاں پہلے ہی وہاں موجود تھیں جو ماسٹر آفتاب نے شہریار اور عبد المنان کے بیٹھنے کے لیے پیش کیں، اور خود تیسری کرسی آنے پر اس پر براجمان ہو گیا۔ ابھی ہمارا اسکول صرف تیسری جماعت تک ہے۔ تمام بچے اس ایک کمرے میں ہی بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ سردی میں تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن گرمی میں یوں جڑ جڑ کر ساتھ بیٹھنے میں بچوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے میں بار بار درخواست دیتا ہوں کہ اسکول کی عمارت میں اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک دو کمروں کا اضافہ اور کر دیا جائے، تاکہ کلاس آگے بڑھنے پر نئے بچوں کے بیٹھنے کے لیے گنجائش نکل سکے۔ ابھی تو یہ حال ہے کہ نہ یہاں مزید بچوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی پہلے سے موجود بچے ڈھنگ سے پڑھ پاتے ہیں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ الگ الگ سبق پڑھنے والے بچوں کے ایک ہی جگہ مل کر پڑھنے سے کیا صورتحال پیش آتی ہوگی۔ اکثر ان کے اسباق آپس میں گڈمڈ ہونے لگتے ہیں، مگر بہرحال فی الحال تو میں اور میرا ساتھی ٹیچر مل کر سب مینج کر لیتے ہیں، لیکن آگے کی مجھے بہت فکر ہے۔
اچھی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے الگ الگ بیٹھنے کا انتظام کیا جائے اور ایک آدھ نئے استاد کا بھی تقرر ہو تاکہ بچے کو مناسب توجہ مل سکے۔ شہریار کو سامنے پا کر ماسٹر آفتاب نے فوراً اسکول کے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس سے اس کا اسکول کے لیے خلوص کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ واقعی اسکول کی ترقی کا دل سے خواہش مند تھا۔ آپ کے ساتھی استاد نظر نہیں آ رہے؟ اساتذہ کے ذکر پر شہریار کو خیال آیا تو ماسٹر آفتاب سے اس کے ساتھی ٹیچر کے بارے میں پوچھا۔ اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، وہ انہیں دیکھنے گیا ہوا ہے۔ وہ ہوتا ہے تو ہم دونوں مل کر آدھے آدھے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو برابر والا کمرہ ہے وہ ہم دونوں کے ہی زیر استعمال ہے، ہم مل کر وہاں رہتے ہیں۔ ماسٹر آفتاب نے شہریار کے پوچھنے پر بتایا۔ گاؤں میں اسکول کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لوگوں میں اپنے بچوں کو پڑھوانے کا رجحان ہے یا نہیں؟ ابھی یہاں کے لوگوں کے ذہن پوری طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اسکول کی تعلیم کو اپنے بچوں کے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں، خصوصاً لڑکیاں تو بہت ہی کم داخل ہوتی ہیں یہاں۔ پھر بھی ہم لوگوں نے کوشش کر کے والدین کو راضی کیا ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجیں۔ بچوں کو کاپیاں، کتابیں اور دیگر چیزیں میں اپنی طرف سے فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ والدین کم از کم اخراجات کے بوجھ سے گھبرا کر بچے کو اسکول بھیجنے سے نہ کترائیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہمارا اسکول بہت ترقی کرے گا اور گاؤں کے سارے بچے یہاں پڑھنے آئیں گے۔ ماسٹر آفتاب پرعزم تھا۔ حکومت نے تو بہت عرصہ ہوا تعلیم مفت کر دی ہے اور اسکولوں میں بچوں کے لیے مفت کورس اور وظائف وغیرہ بھی بھیجے جاتے ہیں۔ کیا آپ کے اسکول کو یہ سب نہیں ملتا؟ شہریار ماسٹر آفتاب کی کاپیاں کتابیں فراہم کرنے والی بات پر چونکا۔ ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اس سلسلے میں بھی ایک دو درخواستیں بھیجی تھیں، شاید وہ آپ کی نظر سے نہیں گزریں۔ ماسٹر آفتاب نے جواب دیا تو شہریار نے عبد المنان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بعض درخواستیں درمیان سے بھی غائب کر لی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے ماسٹر صاحب کی ان درخواستوں کے ساتھ یہی ہوا ہو۔ عبد المنان نے شرمندگی سے جواب دیا۔ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، ہمیں یہ معاملہ بھی دیکھنا ہوگا۔ شہریار نے عبد المنان کو حکم دیا اور پھر دوبارہ ماسٹر آفتاب کی طرف متوجہ ہوا۔ گاؤں میں پہلے بھی تو اسکول چلتا تھا، اس وقت جن طلباء نے یہاں سے پڑھا تھا، کیا ہمیں اسکول کے سٹاف کے لیے ان کی مدد نہیں مل سکتی؟ اس وقت تو صورتحال کون سی اچھی تھی۔ دو چار لڑکے ہی ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے 5ویں جماعت پاس کی۔ ان میں سے ایک اپنے کسی رشتہ دار کے پاس شہر چلا گیا تھا اور وہاں رہ کر میٹرک کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ باقی یہیں کھیتی باڑی میں لگ گئے۔ میں نے کوشش کر کے ان میں سے 2 کو مشکل سے اس بات پر راضی کیا ہے کہ وہ مڈل کا امتحان دے دیں۔ اب وہ 2 لڑکے شام میں میرے پاس الگ سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ انشاءاللہ مڈل کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر میں انہیں میٹرک پر راضی کروں گا، لیکن فی الحال تو ہمیں باہر سے ہی کوئی ٹیچر بھرتی کرنا پڑے گا۔ ماسٹر آفتاب نے تفصیل بتائی تو شہریار نے اس کے لیے اپنے دل میں پہلے سے زیادہ عزت محسوس کی۔ اس شخص کی بے لوث خدمتوں کا کوئی صلہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ شہریار کا دل چاہا کہ باہر جا کر گاؤں کے ان سارے لوگوں کو پکارے جو عرس والے روز چودھری افتخار کے دادا کی قبر پر اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے جمع ہوئے تھے اور جو چودھری افتخار کے ہاتھ کو بوسہ دینے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ وہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ تم جو مٹی کے ڈھیر کو پوجتے ہو اور اپنا استحصال کرنے والے کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہو، اس شخص کے عقیدت مند بن جاؤ جو تمہارا سچا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ باتیں جہالت کی کوکھ سے جنم لینے والی اندھی عقیدت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔ اپنی اس خواہش کو دبا کر وہ ماسٹر آفتاب سے پورے خلوص سے بولا، میں نے آپ کی ہر بات اچھی طرح سن لی ہے، اب عمل کا وقت آ چکا ہے۔ آئندہ 2-3 دنوں میں یہاں کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی۔ نئے اساتذہ کا بھی میں جلد انتظام کرا دوں گا، بس آپ اسی لگن سے اپنا کام کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ ماسٹر آفتاب اس خبر کو سن کر خوش ہو گیا۔ احسان کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض ہے جسے میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شہریار نے سنجیدگی سے ماسٹر آفتاب کی بات کا جواب دیا اور پھر عبد المنان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عبد المنان، مشابرم خان کہاں ہے؟ اس سے کہو کہ مسجد سے میری گاؤں میں آمد کا اعلان کروا دے تاکہ لوگ ملاقات کے لیے آ سکیں۔
مشابرم خان لوکیشن دیکھ رہا ہے سر، تاکہ آپ کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ کا انتظام ہو سکے۔ عبد المنان نے شہریار کو بتایا۔ کوئی اور جگہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسکول کی چھٹی ہونے والی ہے، آپ لوگ یہاں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ماسٹر آفتاب نے عبد المنان کی بات سن کر فوراً ہی پیشکش کی، جو شہریار کو پسند آئی۔ اس نے عبد المنان کو باہر بھیج دیا کہ مشابرم خان کو جگہ تلاش کرنے سے روک کر شہریار کی اسکول میں موجودگی کا اعلان کر دیا جائے، تاکہ لوگ براہ راست اپنے علاقے کے اے سی سے مل کر اپنے مسائل پیش کر سکیں۔ عبد المنان حکم کی پیروی کے لیے باہر نکل گیا، جبکہ شہریار وہیں بیٹھ کر ماسٹر آفتاب کو دیکھنے لگا۔ وہ اتنی دیر سے سکون سے بیٹھ کر اپنے اپنے کام میں مصروف بچوں کے بیگ بند کروانے کے بعد انہیں مشترکہ طور پر چند دعائیں زبانی پڑھوا رہا تھا۔ 5-6 منٹ کی اس کارروائی کے بعد اس نے چھٹی کا باقاعدہ اعلان کیا اور بچے قطار بنا کر بآواز بلند سلام کرتے ہوئے باہر نکلنے لگے۔ بچوں کی ان آوازوں کے درمیان شہریار نے مسجد سے اے سی کی آمد کے سلسلے میں ہونے والے اعلان بھی سنا۔ اعلان ہونے کے بعد عبد المنان اور مشابرم خان واپس لوٹ آئے۔ ماسٹر آفتاب، جو شہریار سے اجازت لے کر بچوں کے ساتھ ساتھ ہی باہر نکل گیا تھا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے کی پیالیاں اور بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ شہریار نے اسے ٹوکا۔ آپ نے یہاں آنے کی جو تکلیف کی ہے، اس کے مقابلے میں یہ تکلف کچھ بھی نہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو یہی جواب دوں گا کہ یہ میرے فرائض کا حصہ ہے۔ ماسٹر آفتاب کی بات کے جواب میں شہریار نے کہا، اور پھر چائے کی پیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ عبد المنان نوٹ کر رہا تھا کہ شہریار کا انداز ماسٹر آفتاب کے ساتھ قدرے مختلف ہے۔ وہ جو ایک اکڑ سی اس کے اندر نظر آتی تھی، اس کا یہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور وہ بہت نرم خو نظر آتا تھا۔ عبد المنان شہریار کے اس انداز کو پہچاننے لگا۔ وہ لوگ جو اسے پسند آتے تھے، ان کے ساتھ اس کا برتاؤ ایسا ہی ہوتا تھا۔ چائے بہت اچھی بنائی ہے آپ نے۔ شکریہ سر۔ شہریار کی تعریف پر ماسٹر آفتاب یہی کہہ سکا۔ ابھی ان لوگوں نے مشکل سے آدھی پیالی چائے ہی پی ہوگی کہ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ایک لڑکی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لڑکی کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور وہ گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے بی بی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عبد المنان فوراً الرٹ ہوا اور لڑکی سے پوچھا۔ مجھے اے سی صاحب سے ملنا ہے، لڑکی نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ فرمائیے محترمہ، میں ہوں اے سی شہریار عادل، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ شہریار فوراً لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑکی کسی مشکل میں مبتلا نظر آتی تھی اور یقیناً شہریار کی آمد کا اعلان سن کر وہاں آئی تھی۔ میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن میں اکیلے میں آپ کو اپنا مسئلہ بتاؤں گی، لڑکی نے جواب دیا اور اپنی نقاب سے جھانکتی بڑی بڑی آنکھوں میں امید لیے شہریار کی طرف دیکھنے لگی۔ شہریار نے دیکھا کہ عبد المنان اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ شہریار نے اپنے سر کو جنبش سے اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے عبد المنان نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مشابرم خان اور ماسٹر آفتاب نے بھی اس کی پیروی کی اور سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی لڑکی نے جھٹ کمرے کا دروازہ برابر کیا اور شہریار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تشریف رکھیں، شہریار نے اس سے کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب وہ قدرے مطمئن لگ رہی تھی۔ اس نے چہرے پر سے چادر کا نقاب ہٹا دیا۔ نقاب کے پیچھے سے نمودار ہونے والا اس کا بھولا بالا شفاف چہرہ چند پل کے لیے اے سی شہریار عادل کو مبہوت کر گیا۔ وہ اس چہرے کو اس سے قبل چودھری افتخار کی حویلی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ اس وقت اس نے صرف اسے ایک نظر ہی دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کی یادداشت میں وہ چہرہ محفوظ تھا۔ اس وقت بھی اس نے اس چہرے میں کشش محسوس کی تھی، اور آج بھی وہ چونکے بغیر نہیں رہا تھا۔ وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتا تھا جہاں لڑکے لڑکیوں کے آزادانہ میل ملاقات کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس نے تعلیم بھی زیادہ تر مخلوط تعلیمی اداروں میں حاصل کی تھی، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور طرادار لڑکی نظر آتی تھی۔ شہریار کبھی کسی چہرے کو دیکھ کر یوں ساکت نہیں ہوا تھا، لیکن اس کم عمری اور سادہ سی لڑکی کے حسن میں کچھ الگ سی بات تھی جس نے شہریار کی نظر کو باندھ لیا تھا۔ لڑکی اس کو خود پر یوں نظریں جمائے دیکھ کر ذرا سی کسمسائی تو شہریار کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لیکن پلیز پہلے آپ مجھے اپنا نام بتا دیں۔ وہ فوراً ہی اپنے فرض کی طرف پلٹ آیا۔
میرا نام مہبانو ہے اور مجھے چودھری افتخار عالم شاہ کے چنگل سے بچنے کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ لڑکی کی بات سن کر شہریار بری طرح چونکا۔ ابھی وہ اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کر سکا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور ماسٹر آفتاب تیزی سے اندر آیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس گھبراہٹ کے باوجود وہ دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ چودھری افتخار کی جیپ اسی طرف آ رہی ہے، یقیناً مسجد سے ہونے والے اعلان کی اطلاع ان تک پہنچ گئی ہے اور اب وہ آپ سے ملنے یہاں آ رہے ہیں۔ ماسٹر آفتاب کی دی ہوئی اطلاع نے کسی خون آشام بلا کی طرح مہبانوں کے چہرے کا سارا خون چوس کر پل میں اسے زرد کر ڈالا۔ وہ جس سے بچنے کے لیے یہاں آئی تھی وہ خود یہاں آ رہا تھا۔ چند کرسیوں کے سوا ہر طرح کے فرنیچر سے آری اس خالی کمرے میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اوپر دیوار میں ایک روشن دان نظر آ رہا تھا، لیکن اس میں بھی سلاخیں موجود تھیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی تو چودھری سے سامنا لازمی تھا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اب کہاں جائے۔ خود شہریار بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی مہبانوں کی یہاں آمد کا مقصد سن چکا تھا۔ پوری بات تو اس کے علم میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ اسے چودھری سے کوئی شدید قسم کا خطرہ درپیش ہے، اور اس صورتحال میں چودھری افتخار کا مہبانوں کو یہاں دیکھنا اور بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ اسے یہاں دیکھتے ہی سمجھ جاتا کہ وہ اس کے خلاف مدد مانگنے شہریار کے پاس آئی ہے۔ یعنی مہبانو اس وقت پوری طرح خطرے میں گری ہوئی تھی، لیکن شہریار بھی کیا کر سکتا تھا؟ نہ تو مہبانو کو چھپانے کی کوئی صورت تھی اور نہ ہی چودھری افتخار کو اندر آنے سے روکا جا سکتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔